بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز میں نے فجر کی یہیں پڑھ لی۔ اب تھوڑا میں ایک حدیث بیان کر دیتا ہوں، اس کی برکت سے وہ طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ اور کیا کہتے ہیں، دعا کیجیے گا، سب حضرات کی دعائیں میرے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ، حفاظ کرام کی، علماء کرام کی، اور ہندوستانیوں کی، تمام ہندوستانیوں کی جو میرے ساتھ دل سے کھڑے ہیں، کیا اس میں ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، کوئی بھی عیسائی ہو، سب ان کی دعا میرے ساتھ شامل حال ہے۔ 3 کنزیومنگ گڈ سکھائی تھی، جس سے تینوں میں مجھے ڈاؤٹ تھا، اگر ایک میں نقصان پہنچاتی نا تو طبیعت میری صحیح ہو جاتی ہے ابھی تک۔ تو میں نے کچھ ایسے پڑھنا پڑھانا کر لیا تھا، لیکن ابھی طبیعت اور بگڑ گئی، کیونکہ 3 بجے میں نے کوئی چیز لی تو اس میں اور ڈاؤٹ تھا مجھے، تو لیکن اور طبیعت بگڑ گئی میری، نماز کی ہمت نہیں ہوئی مسجد میں جا کے نماز پڑھنے کی۔ انشاءاللہ تعالیٰ دعا ہے آپ سب کی، جو میں پوچھ رہا ہوں، کیونکہ جو بھی چیز دی آ رہی ہے نا، خطرناک دی آ رہی ہے، اور اس کا اثر بہت کم کر رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ کم اثر پہ بھی یہ حال ہے میرا، سمجھ میں آئی بات؟ مجھ سے تسبیحات بھی نہیں پڑھی گئی، اب قرآن شریف بھی نہیں پڑھا جائے گا، لیکن ایک حدیث شریف پڑھ رہا ہوں، جو اس کی برکت سے اور طبیعت بہتر ہو جائے گی، نیند آ جائے مجھے، دعا کی۔ کوئی بات نہیں، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ بہت بچا رہا ہے مجھے۔ ہم بیان کرتا ہوں اللہ تبارک تعالیٰ کا کہ بہت بچا رہا ہے مجھے، یہ سب آپ کی دعائیں، شفا تو ہے ہی نہیں، مصائب پہ تو ہے ہی نہیں شفا، اللہ تعالیٰ بہت بچا رہا ہے الحمدللہ، اور بہت نواز رہا ہے، کوئی غم نہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت کاملہ عطا فرمائے، جو تکالیف دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا خاتمہ ایمان پہ کرے، ان کو ہدایت کاملہ عطا فرمائے، میری طرف سے معافی ہے ان کے لیے۔ سماعت فرمائے حدیث شریف۔ حضرت عمران بن حطان تابعی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک دن حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، تو میں نے ان کو مسجد میں اس حالت میں دیکھا کہ کالی کمبلی لپیٹے ہوئے بالکل اکیلے بیٹھے ہیں۔ میں نے عرض کیا، ہے ابو ذر، یہ تنہائی اور یکسوئی کیسی ہے؟ یعنی آپ نے اس طرح بالکل اکیلے اور سب سے الگ تھلگ رہنا کیوں اختیار فرمایا؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے کہ برے ساتھیوں کی ہم نشینی سے اکیلے رہنا اچھا ہے، اور اچھے ساتھی کے ساتھ بیٹھنا تنہائی سے بہتر ہے، اور کسی کو اچھی باتیں بتانا خاموش رہنے سے بہتر ہے، اور بری باتیں بتانے سے بہتر خاموش رہنا ہے۔ اس کو حضرت منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ نے تشریح کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور کرے۔ اس حدیث میں یہ بات زیادہ صراحت و وضاحت کے ساتھ آ گئی ہے کہ خاموشی کو جو افضلیت ہے وہ بری باتیں کرنے کے مقابلے میں ہے، ورنہ اچھی باتیں کرنا خاموش رہنے سے افضل ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی صراحت سے آ گئی کہ برے لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا اور ہم نشینی سے بہتر تنہائی ہے، لیکن صلح کی صحبت تنہائی سے بہتر ہے، یعنی نیک آدمی کی صحبت تنہائی سے بہتر ہے۔ یہاں ایک نقطہ یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کے بندوں کی طبیعتیں، ان کے استعدادیں اور ان کے رجحانات بہت مختلف ہیں، یعنی اللہ کے نیک بندوں کی طبیعتیں الگ ہوتی ہیں، مختلف ہوتی ہیں، کسی کی خوش ہوتی ہے، کسی کی خوش۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں اتنی حکیمانہ وسعت اور ایسی جامعت ہے، حضور کی تعلیم میں جو حکیمانہ، جو ایک مطلب جو ہے گہرائی ہے، اور اس میں ایک جامعت ہے، یعنی ماڈریٹ، مختلف تابع اور مختلف رجحانات رکھنے والے بندگان خدا اپنی اپنی طبیعت اور اپنے ذوق و رجحان کے مطابق آپ کی اتباع کر کے اللہ کے خود برضا کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقامات حاصل کرتے ہیں۔ یعنی ہر بندہ اپنے ذوق کے مطابق جو ہے نا مقامات طے کرتا ہے، ہر بندے کا ذوق الگ ہے، طبیعت الگ ہے، مزاج کی الگ ہے۔ مثلاً بعض لوگوں کا مزاج اور ذوق ایسا ہوتا ہے کہ جس قسم کے لوگوں کو وہ پسند نہ کریں، ان سے ملنا جلنا ان کے لیے شاق اور گراں ہوتا ہے۔ یعنی بعض لوگوں کا مزاج اور ذوق ایسا ہوتا ہے کہ جس قسم کے لوگوں کو وہ پسند نہ کریں، یعنی جس لوگوں کو وہ پسند نہ کریں، ان سے ملنا جلنا ان کے لیے شاق اور گراں ہوتا ہے، یعنی مشکل ہوتا ہے ان کے لیے ملنا ان سے، جن کو پسند نہیں کرتے بعض لوگوں کی طبیعت یہ ہوتی ہے جن کو لوگوں کو پسند نہیں کرتے، ان سے ملنا جلنا ان کے لیے نفس کے لیے بہت برا ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے، شاق ہوتا ہے، گراں گزرتا ہے، اور وہ ایسے لوگوں سے اختلاط رکھنے میں اپنا نقصان محسوس کرتے ہیں، اور وہ ایسے لوگوں سے ملنا جلنا اپنا نقصان سمجھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم اور رہنمائی موجود ہے، جس کا ذکر حضرت ابو ذر غفاری نے اس حدیث میں فرمایا۔ ایسے لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم اور رہنمائی موجود ہے، جس کا ذکر حضرت ابو ذر غفاری نے اس حدیث میں فرمایا، یعنی
ایسے لوگوں کے لیے حضور نے تعلیم کی ہے کہ ایسے لوگوں سے نہیں ملو جیسے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یکسوئی اختیار کری، تنہا بیٹھے ہوئے تھے اکیلے، اس پر خود ان کا عمل تھا، اس پر انہوں نے خود عمل کر کے دکھایا۔ اور بعض لوگ اپنی فطرت اور طبیعت کے لحاظ سے ایسے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کی فطرت اور طبیعت الگ ہوتی ہے، کچھ اللہ والوں کی، جن لوگوں کے احوال اور چال چلن کو وہ پسند نہ کریں، جن کا طریقہ وہ پسند نہ کریں، اطوار، چال چلن، ایٹیٹیوڈ وہ پسند نہ کریں، ان کی بھی اصلاح اور درستی کے لیے ان سے ملنا جلنا، ان کو برے اثرات سے اپنی حفاظت کرتے ہوئے ان کے ساتھ اختلاط رکھنا، مختلف صورتوں سے ان کی خدمتیں کرنا ان کے لیے شاق نہیں ہوتا۔ یعنی بعض لوگوں کی فطرت یہ ہوتی ہے، کچھ اللہ والوں کی، جن لوگوں کے کریکٹر کو، کردار کو پسند نہیں کرتے، ان کی اصلاح کے لیے اور درستی کے لیے پھر بھی وہ ان سے ملتے ہیں، یعنی اپنی حفاظت ضرور کرتے ہیں ان سے، ان کے اثرات نہ پڑیں، اور ملنا جلنا ان سے ختم نہیں کرتے، ان کی اصلاح کے لیے۔ اور مختلف صورتوں سے ان کی خدمتیں کرنا ان کے لیے شاق نہیں ہوتا، ان کی خدمت کرنا ان کے لیے مشکل نہیں ہوتا، بلکہ ان کو اس سے مناسبت ہوتی ہے، ان سے ان کو مناسبت ہوتی ہے، خوش ہوتے ہیں وہ۔ ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیثوں میں جو اپنے موقع پر آئیں گی اس طرز عمل کی رہنمائی فرمائی ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے مزاج کے لوگوں کے لیے رہنمائی فرمائی جو آگے حدیثیں آئیں گی، اور انشاءاللہ زندگی نے وفا کری تو پھر پڑھوں گا انشاءاللہ تعالیٰ، ذہن میں آئی تو ابھی یہ ایک حدیث پڑھ رہا ہوں۔ اکثر صحابہ کرام جو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کی طرح تنہائی پسند نہیں تھے، اکثر صحابہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح تنہائی پسند نہیں تھے، ان کا طرز عمل وہی تھا، لہذا صحابہ کرام کی سیرت کے بعض پہلوؤں میں اسی طرح زمانہ ماں بعد کے اہل ایمان اور اہل صلاح کے لیے مختلف طبقوں کے طرز عمل میں جو اس طرح کی رنگا رنگی کہیں کہیں نظر آتی ہے، اس کی حقیقت بس اتنی ہی ہے کہ اللہ کے بنائی ہوئی طبیعتوں اور مزاجی مناسبتوں کے قدرتی فرق اور رسول اللہ کی تعلیم و تربیت کی جامعیت اور کاملیت کا وہ قدرتی نتیجہ ہے۔ جو لوگ اپنی تنگ نظری سے سب کو ایک ہی حال اور بالکل ایک ہی رنگ میں دیکھنا چاہتے ہیں، در حقیقت انہوں نے دین کی وسعت، تعلیم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت و کاملیت اور اللہ تعالیٰ کی تکوینی و تشریعی حکمت پر غور نہیں کیا۔ مطلب یہ بتا رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طرح کی تعلیم دی ہے، کوئی یکسوئی پسند کرے اور کسی سے ملنا جلنا نہ چاہے، ان کی طبیعت کے مطابق تو یکسوئی پکڑے، خلوت میں رہے، اور کوئی شخص کسی کے مزاج کو پسند نہیں کرتا پھر بھی اصلاح کے لیے ان سے ملتا ہے، اپنی حفاظت کر کے کہ خود کو بھی نقصان نہ پہنچے، دوسرے کی اصلاح ہو جائے، اس کی درستی ہو جائے، اور حضور اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ بھی تعلیم دی ہے کہ تم یہ جلبت کو پکڑ سکتے ہو، کسی کو مزاج کو کہا، سب کی طبیعت الگ ہوتی ہے اللہ والوں کی، کسی سے کہا تم خلوت کو پکڑ لو، کسی سے کہا تم جلوت کو پکڑ لو، جلوت کے ساتھ اصلاح کرو دوسرے کی۔ ہر بزرگ کی مزاج الگ ہوتا ہے، ہر بزرگ کا مزاج الگ ہوتا ہے، کوئی تو بالکل حلیم طبیعت کے ہوتے ہیں، نرم مزاج کے، اور لوگوں سے ملنا جلنا پسند نہیں کرتے، کچھ اتنے تیز مزاج کے ہوتے ہیں، ان کی مزاج میں تیزی ہوتی ہے، کبھی بھی ملتے بھی ہیں، نہیں بھی ملتے، ہر بزرگ کا مزاج الگ ہوتا ہے، ہر اللہ والے کا مزاج الگ ہوتا ہے، اور حضور اکرم کی تعلیمات کے ساتھ وہ لوگوں کی اصلاح کریں نہ کریں، وہ تعلیمات کو زیر نظر رکھنا چاہیے، حضور اکرم کی تعلیمات میں۔ اللہ تعالیٰ یہ حدیث پاک ہمارے ذہن نشی کریں تمام سامعین حضرات کی، اور کمر بستہ ہو کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق آسانی سے نوازے۔ آپ تمام سامعین کی طفیل صدقے میں اللہ تعالیٰ مجھے بھی کمر بستہ ہو کے اس حدیث پاک پر عمل پیرا ہونے کی توفیق آسانی سے نوازے، اور ثبات علی ایمان مرتے دم تک نصیب ہو، خاتمہ ایمان پہ ہو۔ آپ تمام سامعین حضرات کا ثبات علی ایمان نصیب ہو، خاتمہ ایمان پہ ہو، اور آپ کے طفیل صدقے میں اللہ تعالیٰ میری جان مال کی اور میرے بیوی بچوں کی حفاظت کرے، میں بیوی بچی کے میں آزاد ہو جاؤں، میں بیوی بچوں کے میں آزاد ہو جاؤں۔ جب کسی کی غلطی ہوتی ہے نا تو پوری غلطی ہوتی ہے، تو جب وہ مجرم ہوتا ہے، اور آدھی غلطی ہے اور آدھی نہیں ہے تو معاف کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو، یعنی میں ہوں اپنی غلطی سے پورا مجرم ہوں، اور میں مجرم ہوں، آدھا مجھے کسی نے مجرم بنایا اور آدھا میں اپنی غلطی سے ہوں، تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے معاف کر دیں، اور میرے جن سے میرا تعلق ہے شاید وہ بھی معاف کر دے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور میں ہی بات ذہن نشی کر لینا، ایک مجرم وہ ہوتا ہے جو اپنی غلطی سے مجرم بنے، ایک
ख्वाहिशा औरत वो होती है जो अपनी गलती से बने, वो एक ख्वाहिशा वो औरत होती है जिसने दूसरे ने जिसको बनाया हो, जिसकी चालाकी से मतलब दूसरों ने चालाकी से उसे ख्वाहिशा बनाया हो, तो उसकी आधी गलती है, आधी नहीं है। यानी आधी गलती ये है कि वो खुद क्यों कर रही है, और आधी गलती इसलिए नहीं है कि दूसरे ने उसे इसमें मुब्तला किया है। तो समझ भाई, एक आदमी अफीम खुद पीता है, वो गुनहगार है। एक आदमी ने बचपन से ही उसे ऐसी आदत डाल दी, उसे पता ही नहीं अफीम की, तो बगैर वो अफीम के रह नहीं सकता। तो कितनी बड़ी, मैं समझता हूँ आधी भी गलती माफ़ कर देंगे। तो जहन में आ गई आपकी बरकत से बात, कितनी अच्छी बात आई। देखो, एक आदमी ने किसी को जानकर अफीम खिलाई है, अब वो अफीम के ड्रग्स में मुब्तला हो गया, वो अफीम खुद मांगेगा। ऐसी किसी ने किसी को ख्वाहिशा बना दिया, तो ख्वाहिशा का नशा ऐसा है, बगैर मर के रह नहीं सकती वो औरत। नशा बड़ा ख़तरनाक है औरत का, ख्वाहिशा का। समझ भाई बात। तो भाई अल्लाह चाहे तो सारे गुनाह माफ़ कर सकते हैं उसको ख्वाहिशा के, तो उसको दूसरे ने मुब्तला किया है। जहन नशी कर लेना, मेरे लिए दुआ करना, अहल वयाल के लिए, मेरे लिए। ज़िंदगी से वफ़ा रही तो फिर इंशाल्लाह दोपहर को मुलाकात होगी। थोड़ा आराम करूँगा मैं, थोड़ा मैं घर पे मैंने कुरान पाक की तिलावत भी मैं और उठ गया चैन और सुकून से वफ़ा करी, तो मैं जब करूँगा इंशाल्लाह फिर आपसे मुखातिब होऊँगा। मेरे लिए दुआ करना, इस वतन के लिए दुआ करना, जो मैंने काम किया है इस वतन के लिए किया, वतन के लिए कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। क्या जान चली है कोई परवाह नहीं, खाकी को उतार के ही रहूँगा इंशाल्लाह ताला। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला उतारेंगे, मैं क्या उतारूँ, मैं तो दुआ कर रहा हूँ और बोल रहा हूँ, बावसूख बोल रहा हूँ। ये खाकी नहीं, पूरे मुल्क को बेकार किया है। कोई कार्रवाई नहीं करते, सारे बदमाशी आराम से फिरते रहते हैं, ऑटो पे हर जगह अय्याशियाँ हो रही हैं, चगले चल रहे हैं, सब कुछ आराम से पैसे खाते हैं और माया के काम अपना मकसद भी पूरा करते हैं। अल्लाह ताला सही लोग मिले हिंदुस्तान में, हुक्मरान पुलिस सही हो, जिससे हर आदमी सुकून पाए, हिंदुस्तान में चैन और सुकून मिले, गंगा जमुना की तहजीब हो आपस में, और बाहिमी सखावत हो, मजहबी सखावत हो, भाईचारा बने, और सब मिलके जो करप्ट लोग हैं उनको ख़त्म कर दें। क्या किसी महकमे में बैठे हुए हों, कोई सा भी महकमा हो, हर गरीब इंसान, हिंदू मुस्लिम सब परेशान है, सबकी माँ बेटियों की इज्जतें लूट रही हैं। अल्लाह ताला वो वक्त आए, सब मिलके चारों कौमें एक साथ रहें और एक परचम लहराएं हिंदुस्तान की तरक्की के लिए। और मेरे लिए दुआ करें, आमीन सुम आमीन। वाक़िब दावाना।